بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت چہارم کا لیکچر نمبر 5 ہے اور سبق ہے عامر کی کھوج۔ آج اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور اس کی پوری مشق کو حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت جو سبق ہے وہ ہے عامر کی کھوج۔ ہم نے پہلے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھنے ہیں، لیکن یہ والے جو الفاظ میں نے شروع پہ لکھے ہیں 4 یہ بنتے ہیں، یہ آپ کے بالکل سبق کے شروع پہ پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں، تو وہ میں پہلے حل کر رہا ہوں، ان کو ہم ان اگلے الفاظ کے معنی میں نہیں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مگن۔ مگن کا مطلب ہے مصروف یا ڈوبا ہوا۔ پھر لفظ ہے مشتمل۔ مشتمل کا مطلب ہے شامل ہونے والا۔ اس کے بعد دھول۔ دھول کا مطلب ہے خاک۔ الوداع، خدا حافظ، یعنی کہ الوداع کا مطلب ہے خدا حافظ۔ جب آپ کسی کو بھی اسٹیشن پہ روانہ کرتے ہیں تو اسے آخری بار جو آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں الوداعی سلام ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ حافظ یا خدا حافظ۔ جی، یہ 4 جو الفاظ تھے یہ آپ کے بالکل سبق کے پہلے لکھے ہوئے تھے، میں نے ان کو یہاں پہ علیحدہ سے کر دیا ہے۔ اب آپ کی کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 99 یعنی 99۔ اس صفحے پہ آئیے گا اور مشکل الفاظ کے معنی کرتے جائیے گا۔ پہلا لفظ مالی یعنی باغبان۔ طالب علم، علم کی تلاش کرنے والا۔ طالب کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو، اور علم مراد علم۔ ہم عمر، ہم زمانہ یا ہم سال۔ با آسانی، آسانی سے۔ اس با کا مطلب ہوتا ہے سے، با آسانی یعنی بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ جی عزیز طلباء، ان کے بعد کچھ اور الفاظ کے معنی موجود ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی، لفظ ہے ہمارے پاس لاد کر، جس کا مطلب ہے جانور یا گاڑی پر رکھنا۔ عجیب و غریب، نادر، انوکھا۔ گچھا، چند پھلوں کا ایک دوسرے کے پاس پاس ہونا۔ یہاں پہ جو لفظ گچھا ہے، یہاں پہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی بھی درخت کی ایک شاخ کے اوپر پھل لگے ہوں لیکن وہ بہت قریب قریب ہوں تو وہ ایک گچھا بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ سبق میں کمپیوٹر کی بات ہوئی ہے تو کمپیوٹر کی جو تاریں تھیں وہ گچھے کی طرح اکٹھی تھیں، ایک دوسرے کے قریب قریب تھیں، تو اس لیے اسے بھی گچھا کہا گیا ہے۔ اب صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 100۔ پہلا لفظ ہے یہاں پہ اٹے۔ مراد ہے گرد و غبار، بھوت، جن، مانیٹر، ٹی وی، معلومات، واقفیت۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر آ گیا ہے 101۔ سی پی یو، مراد ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہ جو سی پی یو ہے یہ حقیقت میں دماغ کا کام کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر میں۔ اس کے اندر سارا ڈیٹا جو ہے، جو ساری معلومات ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ آلہ،
ذریعہ، وسیلہ. ماؤس، چوہا. یعنی انگلش میں اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ماؤس چوہا ہے. آپ جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایک تار جو ہے وہ آپ سی پی یو میں جا کے لگاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ماؤس چوہا بنا ہوتا ہے جس سے آپ کلک کرتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی آپشن پہ جا کے آپ کلک کرتے ہیں تو اسے ہی کہتے ہیں ماؤس ہے. یہاں پہ چیخو پکار یعنی شور و غل. جی عزیز طلباء، یہاں تک تو ہو گئے ہمارے الفاظ کے معنی. اب ہم نے جانا ہے مشق میں. آپ جب مشق میں آ جائیں گے تو آپ کی مشق کا پہلا سوال بنتا ہوگا جو کچھ یوں ہے: درست جواب کی نشاندہی کریں. یعنی کہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں اور ان میں سے ایک لفظ درست ہے. ہم نے اس لفظ کو یہاں پہ دائرے میں بند کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ کون سا ہے جو یہاں پہ ٹھیک ہے. میں لفظ پڑھ رہا ہوں: مگن، مگن، مدن. لیکن یہ لفظ جو صحیح ہے وہ کون سا ہے؟ یہ والا مگن. یہ لفظ بالکل درست ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے دہول، دہول، دھول. تو جو لفظ صحیح بن رہا ہے، جو اپنے اصل معنی دے رہا ہے، وہ یہ والا ہے. جی اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس الوداع، الوداع، الوداع. یہ جو لفظ ہے الوداع یہ ہی درست ہے. ہم نے صحیح تلفظ والے لفظ کو اور اپنی جو اصلی شکل میں موجود ہے اس لفظ کو دیکھنا ہے. اب ہمارے پاس ہے لفظ معلومات، معلومات، معلومات. تو یہ جو لفظ ٹھیک ہوگا وہ یہی ہوگا، معلومات. جی ہم نے چاروں الفاظ کو اچھی طرح سے کر لیا. عزیز طلباء اب چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوال دیکھتے ہیں. جی ہمارے پاس جو سوال بنتا ہے وہ ہے سوال نمبر 3: ان الفاظ کے جملے بنائیں. آپ کے پاس یہ الفاظ سارے موجود ہوں گے، ان کے جملے بنانے ہیں. آپ کے پاس کتاب کے اندر خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کی خالی جگہ چھوڑی جہاں پہ آپ نے جملے تحریر کرنے ہیں. تو یہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا. مگن: مدثر سارا دن کھیلوں میں مگن رہتا ہے. مشتمل: آج کا لیکچر کمپیوٹر کی معلومات پر مشتمل تھا. دھول: سڑک سے دھول اٹھ رہی تھی. الوداع: میں دوست کو اسٹیشن پر الوداع کہا. میں نے دوست کو اسٹیشن پر الوداع کہا. آلہ: کمپیوٹر ایک جدید آلہ ہے. جی پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جملے کیسے بنانے ہیں. آپ نے لفظ پڑھنا ہے، لفظ پڑھنے کے بعد اس لفظ کو ایک ایسے جملے میں لگانا ہے جس میں وہ بالکل ٹھیک طرح سے لگ جائے اور اس کے معنی بھی اچھی طرح سے واضح ہو جائیں اور جملہ بالکل ٹھیک لگے. تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 4. اب ان سوالات کے جوابات دیں. پہلا سوال ہمارے پاس سی پی یو کا کیا کام ہے؟ جواب اس کا یہ ہے: سی پی یو دماغ کا کام کرتا ہے جو ساری معلومات کو خود میں محفوظ رکھتا ہے. مانیٹر کا کیا کام ہے؟ جواب: مانیٹر دی گئی ہدایات کو سکرین پر دکھاتا ہے، گویا ٹی وی کا کام کرتا ہے. تیسرا سوال: کی بورڈ کا کیا کام ہے؟ جواب: کی بورڈ وہ آلہ ہے جو سی پی یو کو ہدایات فراہم کرتا ہے. سوال نمبر بنتا ہے ہمارے پاس 4.
عامر اور یاسر کس چیز سے خوف زدہ ہو گئے؟ جی اس سوال کا جواب چلتے ہیں اگلے بورڈ پر دیکھتے ہیں. تو آئیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں. جی جواب ہے عامر اور یاسر ڈبے سے نکالے گئے کمپیوٹر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے. جی پیارے بچوں، اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ جملے دیے گئے ہیں اس شکل میں. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان جملوں میں سے 3 چیزیں ڈھونڈ کر ان کے خانوں میں تحریر کرنی ہے. یعنی فاعل کام کرنے والا، فعل جو کام ہو رہا ہو، اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہو. تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو جملوں میں ڈھونڈ کر ان کے اپنے اپنے خانوں میں لگا دینے ہیں. میں اگر پہلا جملہ پڑھتا ہوں، عمران نے کرسی اٹھائی. اس پورے جملے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ فاعل کدھر ہے، فعل کدھر ہے، مفعول کدھر ہے. سب سے پہلے فاعل دیکھیں گے. میں ان کے اوپر یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، فعل کہتے ہیں جو کام ہو رہا ہو، مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو. جی اب ذرا غور کیجئے گا. عمران نے کرسی اٹھائی، یہاں پہ فاعل کون ہے؟ عمران. جی عمران کام کر رہا ہے، میں نے عمران کو اٹھا کے یہاں لکھ دیا عمران، یہ فاعل ہو گیا. اب بات کس پہ ہو رہی ہے؟ عمران نے کرسی اٹھائی، کیا اٹھایا ہے؟ کرسی. تو یہ مفعول ہے، ہم نے اس کو مفعول والے خانے میں لکھ دیا. اب عمران نے کرسی اٹھائی، اٹھایا جو ہے، جو اٹھائی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ لگا دیا فعل میں، اٹھائی. اسی طرح سے ہم نے اگلے جملے پڑھنے ہیں اور یہ 3 چیزیں ڈھونڈنی ہیں. تحریم نے صابن خریدا. اب تحریم کیا چیز ہے؟ جی یہ فاعل ہے، کام تو تحریم ہی کر رہی ہے نا سارا جملے میں. جی اس کے بعد اس نے خریدا کیا ہے؟ غور کیجئے گا، اس نے خریدا ہے صابن. صابن پہ بات ہو رہی ہے ساری، تو صابن کو ہم کیا یہاں پہ لے آئیں گے. اس کے بعد اس کا جو خریدنا ہے یہ کیا ہے؟ فعل، خریدا. جی اگلا جملہ دیکھیے گا. سامعہ نے چڑیا کو دانا ڈالا. سامعہ یہاں پہ کیا ہے؟ جی فاعل ہے، سامعہ. یہاں پہ یہ چیز درست کر لیجئے گا، تحریم. جی سامعہ یہاں پہ کام کرنے والی ہے. چڑیا کو دانا ڈالا، سامعہ نے جو دانا ڈالا ہے وہ کس کو ڈالا ہے؟ چڑیا کو. بات ہو رہی ہے چڑیا پر، تو آئیے چڑیا کو یہاں لکھ دیتے ہیں. جی کام کیا ہو رہا ہے اس پورے جملے میں؟ کون سا کام ہو رہا ہے؟ دانا ڈالنا. تو یہ جو فعل ہے وہ یہاں پہ ہے ڈالا. جی اس کے بعد ابو نے ٹوپی پہنی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ابو کی، تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ابو لکھ دیا. یہاں پہ ٹوپی پہنی. ٹوپی کیا چیز ہے؟ بات تو ٹوپی پہ چل رہی ہے ساری، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مفعول. پہننا سے ہے پہنی، یہ فعل ہے، یہ کام ہو رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیا پہنی. جی آخری جملہ ہمارے پاس ہے علی نے سائیکل صاف کی. یہ جو علی ہے یہ کام کر رہا ہے پورے جملے میں، تو علی کو ہم نے یہاں لگا دیا. پھر کس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی سائیکل پہ. سائیکل پہ کام ہو رہا ہے، تو سائیکل کیا ہوئی؟ یہ ہو گیا مفعول. اس کے بعد صاف کی. صاف کرنا کیا ہے؟ فعل، صاف کی. جی
عزیز طلباء، یہ جو ہم نے آخری سوال کیا ہے یہ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. آپ نے جب بھی کوئی جملہ پڑھنا ہے تو اس جملے کے اندر آپ نے 3 چیزیں دیکھ لینی ہے. ایک وہ چیز جو کام کر رہی ہے، یعنی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو کام کر رہا ہے جملے میں. پھر وہ کیا کام کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا. پھر کس کے اوپر کام کر رہا ہے، کس چیز پہ کام کر رہا ہے وہ چیز دیکھی جائے گی. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.